السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برادران اسلام، الحمدللہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں و برکتوں کے موسم میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا انتظار تمام مسلمان بھائی بڑی بے صبری سے، شوق و جذبے کے ساتھ کر رہے تھے، جس ماہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ برادران اسلام، میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک سے متعلق بعض مسائل کرونا وائرس کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ برادران اسلام، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا، آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار رک جا، وللہ اتقاء من النار وذلک کل لیلہ، اور ہر رات جہنم سے چند بندوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت ہے ترمذی کی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق بہت ہی جامع حدیث ہے، چونکہ اس حدیث کے اندر کئی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد و استقبال میں شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ خیر کے طلبگار خیر کی طرف آگے بڑھ، گویا کہ آسمان سے یہ ندا اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و عبادت، خیرات، توبہ استغفار کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اسی حدیث میں ایک اور فضیلت آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن جہنم کی آگ سے چند لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے ہر دن لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کی روایت میں ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ رمضان آ چکا ہے، رمضان المبارک آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی نیکی و عبادت سے محروم رہا، وہ حقیقتاً محروم شخص ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایک رات 1000
مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، جو کہ لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے۔ برادران اسلام، جب ہم نے مختصر طور پر یہ فضیلتیں معلوم کر لیں تو اب اصل موضوع کی طرف ہم پلٹتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کیا مسائل ہیں جس کی جانکاری ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزے کا مسئلہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلا مسئلہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ایک مسلمان بندے پر، عقل مند بالغ بندے پر، اور اسی طریقے سے جو بندہ روزے کی طاقت رکھتا ہے، مثلا وہ بندہ مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، یا بالکل کمزور بوڑھا نہ ہو جو روزے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتا، یا دائمی بیمار نہ ہو، اسی طریقے سے مسافر نہ ہو، حیض و نفاس والی عورت نہ ہو، ان رکاوٹوں سے خالی ہو عورت، تو ان تمام لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ برادران اسلام، لاک ڈاؤن کی وجہ سے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا صحت مند و تندرست افراد روزہ ترک کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں WHO کی جانب سے جو بتائے گئے رہنما اصول ہیں، اس میں یہ بات آئی ہے کہ ایسی کوئی تحقیق ان کے پاس نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے کرونا وائرس کے ہونے کا امکان ہو۔ صحت مند افراد روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت مند افراد روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ تحقیق ہے کہ صحت مند افراد کے روزہ رکھنے سے ان کی قوت مدافعت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تندرستی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جسم کو راحت ملتی ہے۔ اس لیے تندرست لوگوں کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر روزے کا چھوڑنا یا احتیاطی تدبیر کا ہیلا بہانہ بنا کر کے روزے کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ آیت فٹ آتی ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی رمضان المبارک کے مہینے کو پالے، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ فرض ہے، لہذا بغیر کسی شرعی عذر کے ہرگز رمضان کے روزے نہ چھوڑے۔ دوسرا سوال یہ ہے، جو کرونا وائرس کے پازیٹیو مریض ہیں، کیا وہ لوگ روزہ ترک کر سکتے ہیں، یا جن کو قرنطین میں رکھ دیا گیا ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد ہی وہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے یا روزہ نہیں رکھنا ہے، اور ان کی صحت کی حالت کیا ہے، کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی وہ حضرات روزہ رکھیں گے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ یہ کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ بالکل غلطی پر ہیں، چونکہ خاص طور پہ جو لوگ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں، نہ ان کے پاس صحیح علماء حق کا فتویٰ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس عالمی صحت تنظیم کا کوئی تحقیق ان کے پاس ہے۔ اس لیے اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہے، اور ایسے مسائل میں علماء سے رجوع کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح کی نماز کا مسئلہ ہے۔ تراویح کی بڑی فضیلت ہے، اور تراویح کی نماز سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک میں
ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب ہم فرض نماز مساجد میں نہیں ادا کر رہے ہیں تو اور گھر میں ادا کر رہے ہیں تو احتیاطی تدبیر کے طور پر اور حاکم کی اطاعت میں تو بدرجہ اولا تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا جائز ہے۔ ویسے بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا یہ افضل ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ ایک تو خود پڑھ کر کے بتلایا آپ نے، باجماعت 3 دن جماعت کرا کر کے مسجد میں آپ نے بتلایا عملی طور پر، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کر کے بھی بتلایا کہ باجماعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی، کہ جو بندہ امام کے پیچھے قیام اللیل کرے گا امام کے فارغ ہونے تک تو اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، باجماعت تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرنا چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح کی نماز گھر میں ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے گزشتہ سالوں میں مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب جو لکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امسال بھی گھر میں نماز پڑھنے کے باوجود اس کا پورا ثواب انشاءاللہ لکھا جائے گا، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو تندرستی کی حالت حضر میں جو نیک کام کرتا تھا اس کا پورا ثواب بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اس سے اہل علم استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ کوئی اطاعت کا کام کرتا تھا اور وہ نیکی سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کی نیت اچھی ہے کہ اگر وہ رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ ضرور وہ نیکی کا کام کرتا، تو اس کو نیکی کا کام کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ تراویح کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فضیلت آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جو بندہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے تک قیام اللیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اس سلسلے میں ہمیں تراویح کی نماز کے تعلق سے یہ جانکاری حاصل کرنی ہے کہ ہمیں کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعت تراویح کی نماز آپ نے ادا کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے قیام اللیل ہے وہ 11 رکعت پر مشتمل ہوتی تھی۔ البتہ ان رکعتوں میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی بندہ
قیام اللیل 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، 6 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، گنجائش ہے۔ اگر کوئی بندہ قیام اللیل 12 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، 14، 16، 18، 20 پڑھنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن سنت اور افضل طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 رکعت پڑھی ہے اس کی پابندی کی جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں تراویح کی نماز 8 رکعت کو باجماعت ادا کرنے کا طریقہ رائج فرمایا، اور حکم دیا ابی بن کعب تمیم الداری کو کہ تراویح کی نماز اور وطر 11 رکعت پڑھائیں، جیسے کہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ عام طور پر ان موقعوں پر یہ اشکال ہوتا ہے کیا تراویح اور تہجد الگ ہے؟ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، جبکہ یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہو جاتی ہے کہ تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث خود یہ بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ قیام اللیل نہیں کرتے تھے، اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں جہاں بھی ذکر آیا ہے قیام اللیل کے نام سے ذکر آیا ہے، اور اسی طریقے سے تہجد کے نام سے ذکر آیا ہے، لہذا قیام اللیل اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز الگ الگ آپ نے نہیں پڑھا، اور نہ ہی حدیث شریف میں اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، بلکہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صحابہ کرام کو باجماعت 3 دن پڑھایا، تو تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جو پڑھائی، آدھی رات کے بعد آپ نے تراویح کی نماز شروع کی، اور اتنی لمبی صحابہ کرام کو آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ کہیں جماعت ہی میں سحری کا وقت نکل نہ جائے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اور تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے، اسی لیے اس دن آپ نے آدھی رات کے بعد جو نماز پڑھائی، صبح سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہوا اس وقت تک آپ نے پڑھایا، تو پھر اس دن کی تہجد کی نماز کہاں چلی گئی اگر تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تراویح اور تہجد ایک ہی ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تراویح وہ بھی قیام اللیل ہے، یہ تہجد یہ بھی قیام اللیل ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے موجودہ حالات میں گھروں میں تراویح کی نماز انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باجماعت تراویح کی نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا سلام پھیرنے تک تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں تراویح کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف اپنے گھر والوں کو لے کر کے نماز پڑھیں، آس پاس پڑوسیوں کو، محلے والوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز نہ پڑھیں، چونکہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے احتیاطی تدبیر کے طور پر یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ جمع سارے لوگ، آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود کو نقصان پہنچانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر ہی میں تراویح کی نماز قائم کریں، جو گھر کے افراد موجود ہیں ان کو لے کر کے۔ اگر گھر کے ایک سے زائد افراد ہیں تو ان کی صف بندی کیسے ہوگی؟ اگر 2 سے زیادہ مرد ہوں تو امام کے پیچھے صف بنائیں گے، اگر 2 افراد ہوں
تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، عورت مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اگرچہ کہ وہ تنہا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مرد اپنی بیوی کی امامت کرا سکتا ہے، بیوی شوہر کے پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن عورت اپنے شوہر کی امامت نہیں کرا سکتی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کو کسی عورت کے حوالے کیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب بندی سے متعلق کہ میں اور یتیم ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی، اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں، یعنی میں اور ایک یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑے تھے، اور میری ماں ہمارے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہ کھڑی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے تراویح سے متعلق ایک مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ نماز تراویح میں ختم قرآن ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کو ختم کرتے تھے، اور جبریل امین بھی دورہ کراتے تھے، تو بہتر ہے۔ لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جہاں جو صورتیں یاد ہیں اس کو بار بار ہی صحیح کیوں نہ ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی صورتیں یاد ہیں، 1-2 صورتیں، 3-4 صورتیں، اسی کو ریپیٹ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن دیکھ کر کے بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے باب امامت العبد والمولا کے تحت اس اثر کو نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان وہ قیام اللیل مصحف دیکھ کر کے کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس طرح سے ذکوان قرآن دیکھ کر کے تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تراویح سے متعلق ایک اہم مسئلہ جو آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ تراویح کی نماز میں حرمین کی نماز کی پیروی کرنا، حرمین کی نماز کی آن لائن ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے اقتداء کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آن لائن ٹی وی، موبائل، ویڈیو کے ذریعے کسی بھی جگہ کی نماز ہو، حرمین کی نماز ہو یا کسی بھی مسجد کی نماز ہو، اس کی اقتداء کرنا، اس کی پیروی کرنا یہ باطل ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امام کی اقتداء کے لیے یہ شرط ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں، مقتدی امام کے پیچھے صف بندی کریں اور ایک جگہ اکٹھا ہوں۔ جبکہ آن لائن نماز پڑھنے سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ جماعت والی نماز میں سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور صفوں کا متصل ہونا بھی ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها قال قلنا وكيف تصف الملائکۃ عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح سے صف بندی نہیں کرتے ہو جس طرح سے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آن لائن اقتداء والوں اور امام کے درمیان کبھی کبھار ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، کس طرح سے صف بندی ہو سکتی ہے جبکہ امام کے پیچھے صف بندی ہونا ہے؟ یہاں تک کہ فقہا نے یہاں تک بات کہی ہے کہ مسجد میں ساتھ میں سب کو نماز پڑھنا ہے اور صف بندی کرنا ہے، اور مسجد جب بھر جائے گی تب جا کر کے مسجد سے باہر صف بندی کر سکتے ہیں۔
اور یہی طریقہ بھی ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ جب آن لائن آپ امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو بہت سے مسائل کا بہت سے مشاکل پیدا ہوتے ہیں اس سے. نمبر 1، نماز کے شروط و ارکان جن کا ذکر فقہا نے اپنی فقہی کتابوں میں کیا ہے، محدثین نے کتب حدیث میں کیا ہے. یہ تمام کئی ایک ارکان کئی ایک مسائل اس سے چھوٹ جاتے ہیں آن لائن اقتداء کرنے سے. مثلا ایک جگہ اکٹھا ہونا امام کی اقتداء میں، ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے مسجد میں اکٹھا ہو کر کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ چیز صف بندی کے مسائل. اسی طریقے سے امام کی اقتداء کا مسئلہ کبھی لائیو امام کی نماز سے متاخر ہوتا ہے. امام صاحب جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لیکن وہ جو لائیو جو نقل کیا جاتا ہے کبھی اس سے ٹائم کے اعتبار سے متاخر ہوتا ہے اور صفیں متصل نہیں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے نمازوں کا وقت بھی مختلف ہوتا ہے. کسی ملک میں کسی جگہ پر کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اور حرمین میں کسی نماز کا وقت ہے، کہیں حرمین میں ظہر کی نماز کا وقت ہے تو کہیں عصر کی نماز کا وقت ہے، کہیں عشاء کی نماز کا وقت ہے. جو آدمی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر نماز پڑھنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ وقت کا بھی اختلاف ہوتا ہے. تو کیسے یہ آن لائن جو ہے نماز ہو سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اور ویسے بھی باجماعت نماز مسلمانوں کے شعائر دین میں شامل ہے، جس کے لیے اذان دینا اور اس کے لیے چل کر کے جانا مسجد کی طرف، جس کی فضیلتیں ہیں، مستقل طور پر اکٹھا ہونا اور تکبیر، یہ سب ٹی وی کے پیچھے نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں. اور باجماعت نماز پڑھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپسی ربط، ہمدردی، غمگساری، فقیر کے ساتھ ہمدردی، یہ تمام مقاصد ہیں. آپسی محبت کا ماحول قائم کرنا، مریض کی عیادت اور کافروں کو اپنی اجتماعی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا. اور یہ تمام چیزیں ٹی وی پر یا ٹی وی کی آن لائن نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر اس طرح سے ٹی وی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا جائے تو ساری مساجد ویران ہو جائیں گی. پھر جمعہ اور جماعت کا الغاء لازم آئے گا اس سے. اور اس لیے تمام اس قسم کی حرکتیں یہ بدعت ہے. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خود صف میں تنہا نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. جب تنہا نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو صفوں کے انقطاع کے بعد بہت دوری سے کتنے ہزار کے فاصلے، کلومیٹر کے فاصلے پر، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد کی اقتداء میں نماز پڑھنا پھر بھلا کیسے درست ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کا یہ عمل آن لائن امامت کی اقتداء کرنا یہ بدعت ہے اور کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اور اس مسئلے میں پہلے ہی علماء نے اس پر تنبیہ کی ہے، جیسے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ان سب علماء کبار نے اور فتاوی لجنت دائمہ میں بھی الحمدللہ اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس طرح سے یہ عمل کرنا، آن لائن نماز کی اقتداء کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے یا بعض لوگ جو اس قسم کے ہر فتوے دے رہے ہیں وہ باز آئے اور علماء ربانی سے، کبار علماء سے، بڑے علماء سے، سلفی علماء سے ان مسائل میں رجوع کریں. اسی طریقے سے لاک ڈاؤن سے تعلق رکھنے والے مسائل میں رمضان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اجتماعی افطار پارٹیاں کرنا. اجتماعی افطار پارٹیاں کرنا موجودہ حالات میں حکومتی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے، چونکہ مصلحت عامہ کے تحت بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے اجتناب کیا جانا ضروری ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر. چونکہ طبی رپورٹ کے مطابق اجتماع بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے
کورونا وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اللہ کی مشیت سے، لہذا رمضان المبارک میں بھی اجتماعی افطار و سحری کی پارٹیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اور دوسروں کی جانی سلامتی کے خاطر اپنے گھر میں ہی افطاری و سحری کریں۔ جہاں تک روزہ افطاری کے ثواب کا مسئلہ ہے اور وہ ثواب حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، اس کا راستہ تو الحمدللہ کھلا ہوا ہے، صدقہ خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کسی غریب و ضرورت مند کا خیال کرتے ہوئے افطاری و سحری کا راشن اس کے گھر تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو روزہ افطاری کا ثواب پورا ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، رواه الترمذی۔ جس بندے نے روزے دار کو افطار کروایا تو اسے اسی کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ صائم کے روزے دار کے ثواب میں ذرا سا بھی کم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روزے دار کو افطاری کرے گا اس کو روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور کہا ہے امام ترمذی نے حسن صحیح کے درجے کو پہنچ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ روزہ افطاری کرانا چاہتے ہیں تو راشن محتاج غریبوں کے گھر میں پہنچا دیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ روزہ افطاری کا ثواب مکمل ملے گا۔ نیز یہی نہیں بلکہ مزید حاکم وقت کی اطاعت کا بھی ثواب ملے گا، اور نیز حدیث لا ضرر ولا ضرار پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا کہ نہ خود کو نقصان پہنچانا ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ دین کے مسائل اور اس کی سمجھ حاصل کرنے سے زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں، اور جذبات سے کام لے کر کے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ ہمیں اس قسم کے مسائل میں علماء ربانی سے رجوع کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں، صیام و قیام کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی رحمتوں و برکتوں و فضائل سے مالا مال فرمائے، ہم تمام لوگوں کو وبائی مرض سے نجات دلائے اور تمام مصیبتوں و آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔